السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نام عائشہ، لقب صدیقہ اور حمیرہ، کنیت ام عبداللہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ہے۔ ماں کا نام زینب تھا، ام رومان کنیت تھی اور قبیلہ غنم بن مالک سے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت کے 4 سال بعد شوال کے مہینے میں پیدا ہوئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روشن دو جہان تھا، جہاں سورج اسلام کی شاہ سب سے پہلے پر روشن ہوئے۔ اس بنا پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کی نیک لوگوں میں سے ہے، جن کے کانوں نے کبھی کفر و شر کی آوازیں نہیں سنی۔ خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ جب میں نے اپنے والدین کو پہچانا، ان کو مسلمان پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وائل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی نے دودھ پلایا۔ وائل کی کنیت ابو الفقیس تھی۔ وائل کے بھائی افلاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دودھ پلانے والے کبھی بھی ان سے ملنے آیا کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے ان کے سامنے آتی تھی۔ رضائی بھی بھائی کبھی بھی ملنے آیا کرتا تھا۔ تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ شرف صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کنواری بیوی تھی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے وہ جبیر بن مطعم کے صاحبزادے سے منسوب ہوئی تھی، لیکن جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے بعد خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر ام رومان سے کہا اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا، تو چونکہ یہ ایک قسم کی وعدہ خلافی تھی، بولے کہ جبیر بن مطعم سے وعدہ کر چکا ہوں، لیکن مطعم نے خود اس بنا پر انکار کر دیا کہ اگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر میں گئے تو گھر میں اسلام کا قدم آ جائے گا۔ بہرحال حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کر دیا۔ 500 درہم مہر قرار پایا۔ یہ 10 نبوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 6 برس تھی۔ یہ نکاح اسلام کی سادگی کا حقیقی تصویر ہے۔ عطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس واقعہ کی اس طرح بیان کرتی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑکیوں کے ساتھ کھیل رہی تھی، ان کی آنا آئی اور ان کو لے گئی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آ کر نکاح پڑھا دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتی ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو مجھ کو خبر تک نہ ہوئی۔ جب میری والدہ نے باہر نکلنے میں روک ٹوک شروع کی، تب میں سمجھی کہ میرا نکاح ہو گیا ہے۔ اس کے بعد میری والدہ نے مجھے سمجھا بھی دیا۔ نکاح کے بعد ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیام مکہ میں 3 سال تک رہا۔ 13 نبوی میں آپ نے ہجرت کی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ تھے اور اہل و عیال کو دشمنوں کے قابو میں چھوڑ آئے تھے۔ جب مدینہ میں اطمینان ہوا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن عریقز کو بھیجا کہ ام رومان، اسما اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے آئے۔ مدینہ میں آ کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخت بیمار میں مبتلا ہوئے۔ سخت بیمار سے سر کے بال جڑ گئے۔ صحت ہوئی تو ام رومان کو رسم رواج شادی ادا کرنے کا خیال آیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 9 سال کی تھی۔ دوست کے ساتھ جولا جھول رہی تھی کہ ام رومان نے آواز دی۔ ان کو اس واقعہ کی خبر تک نہیں تھی۔ ماں کے پاس آئے، انہوں نے منہ دھویا، بال درست کیے، گھر میں لے گئے۔ انصار کی عورتیں انتظار میں تھیں۔
یہ گھر میں داخل ہوئے، سب نے مبارکباد دی۔ تھوڑی دیر بعد خود ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ شوال میں نکاح ہوا تھا اور شوال ہی میں یہ رسم ادا کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح سے عرب کے بعد یہودی خیالات میں اصلاح ہوئی۔ عرب منہ بولے بھائی کی لڑکی سے شادی نہیں کرتے تھے۔ اسی وجہ پر جب خلا نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ ظاہر کیا تو انہوں نے خیریت سے کہا، کیا یہ جائز ہے؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بھتیجی ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم تو صرف مذہبی بھائی ہو۔ اہل عرب شوال میں شادی نہیں کرتے تھے۔ زمانہ قدیم میں اس مہینے میں طاعون آیا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی اور رخصتی دونوں شوال میں ہوئی۔ غزوات میں صرف غزوہ احد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شرکت کا پتہ چلتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل ہے کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ مشک بھر بھر کر لاتے تھے اور زخمیوں کو پانی پلاتے تھے۔ غزوہ مستلق جو 5 ہجری کا واقعہ ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ واپسی میں ان کا ہار کہے گر گیا، پورے قافلہ کو اترنا پڑا۔ نماز کا وقت آیا تو پانی نہ ملا۔ تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان تھے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ہوئی اور تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ اس اجازت سے تمام لوگ خوش ہوئے۔ اسید بن خزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے آل ابی بکر، تم لوگوں کے لیے سرمایہ برکت ہو۔ اسی لڑائی میں واقعہ بہتان بھی پیش آیا، یعنی منافقین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی۔ احادیث اور سیر کی کتابوں میں اس واقعہ کو نہایت تفصیل کے ساتھ نقل کیا گیا ہے، لیکن جس واقعے کی نسبت قرآن مجید میں صاف مذکور ہے کہ سننے کے ساتھ لوگوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا کہ بالکل جھوٹ ہے۔ 9 ہجری میں تحریم اور الہ و تخیر کا واقعہ پیش آیا، اور واقعہ تحریم کی تفصیل حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات میں آئے گی۔ البتہ واقعہ الہ کی تفصیل اس مقام پر کی جاتی ہے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زاہدانہ زندگی بسر فرماتے تھے۔ 2 مہینے گھر میں آگ نہیں جلتی تھی، آئے دن بک ہوتے رہتے تھے۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ عزت مند صحبت کی برکت سے تمام وجہ جین سے مشہور ہو گئے تھے، تاہم انسانیت بالکل ختم نہیں ہو سکتی تھی۔ خصوصاً وہ دیکھتی تھی کہ فتوحات اسلام کا دائرہ بڑھتا جا رہا ہے اور غنیمت کا سرمایہ اس قدر پہنچ گیا ہے کہ اس کا ادنیٰ حصہ بھی ان کی راحت و آرام کے لیے کافی ہو سکتا ہے۔ ان واقعات کا مطلب تھا کہ ان کے صبر برداشت کا جام لبریز ہو جاتا۔ ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق و عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے۔ دیکھا کہ بیچ میں آپ ہے، ادھر ادھر بیویاں بیٹھی ہیں اور مالدار نفقہ کا تقاضا ہے۔ دونوں اپنی صاحبزادیوں کی تنبیہ پر آمادہ ہو گئے، لیکن انہوں نے عرض کی کہ ہم آئندہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زائدہ مصارف کی تکلیف نہ دیں گے۔ دیگر ازواج اپنے مطالبات پر قائم رہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سکون خاطر میں یہ چیز اس قدر خلل انداز ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدد فرمایا کہ 1 مہینہ تک ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ ملیں گے۔ اتفاق یہ کہ اس زمانہ میں
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھوڑے سے گر پڑے اور ساق مبارک پر زخم آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالاخانہ پر تنہا نشینی اختیار کی۔ واقعات کی وجہ سے لوگوں نے خیال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام ازواج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلاق دے دی، لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ جب الہ کی وقت یعنی 1 مہینہ گزر چکا تو آپ بالاخانہ سے اتر آئے۔ سب سے پہلے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے آئے۔ وہ ایک دن گنتی تھی۔ بولے یا رسول اللہ، آپ نے 1 مہینہ کے لیے عہد فرمایا تھا، ابھی تو 29 ہی دن ہوئے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ مہینہ کبھی 29 کا بھی ہوتا ہے۔ اس کے بعد آیت تخیر نازل ہوئی۔ اس آیات کی وجہ سے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مطلع فرماوے کہ 2 چیزیں تمہارے سامنے ہیں، دنیا اور آخرت۔ اگر تم دنیا چاہتی ہو تو آؤ، میں تم کو رخصتی جوڑ دے کر عزت و احترام کے ساتھ رخصت کر دوں، اور اگر تم خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ آرام و طلبگار ہو تو خدا نے نیک لوگوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام معاملات میں پیش تھے، آپ نے ان کو ارشاد الہی سے مطلع فرمایا۔ انہوں نے کہا میں سب کچھ چھوڑ کر خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانگتی ہوں۔ تمام اور ازواج نے بھی یہی جواب دیا۔ ربیع الاول 11 ہجری میں ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی۔ 13 دن بیماری رہے، جن میں 8 دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے میں اقامت فرمائی۔ وفا کی وجہ سے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہ سے صاف طور پر اجازت نہیں طلب کی، بلکہ پوچھا کہ کل میں کس کے گھر میں رہوں گا۔ دوسرا دن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں قیام فرمانے کا تھا۔ ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مرضی اقدس سمجھ کر عرض کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں چاہے قیام فرمائے۔ کمزور اس قدر زیادہ ہو گیا تھا کہ چلا نہیں جا سکتا تھا۔ حضرت علی اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں بازو تام کر بمشکل حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرہ میں لائے۔ وفات سے 5 روز پہلے جمعرات کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد آیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کے پاس کچھ اشرفیہ رکھوائی تھے۔ دریافت فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اشرفیہ کہا ہے؟ کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا سے بدگمان ہو کر ملے گا؟ جاؤ ان کو خدا کی راہ میں خیرات کر دو۔ جس دن وفات ہوئی یعنی سوموار کے روز بظاہر طبیعت کو سکون تھا، لیکن دن جیسے جیسے گزر جائے آپ پر بے ہوشی ہوتی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے آپ جب تندرست تھے تو فرمایا کرتے تھے کہ پیغمبروں کو اختیار دیا جاتا ہے کہ وہ موت کو قبول کرے یا حیات دنیا کو ترجیح دے۔ اس حالات میں اکثر آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ ہوتے رہے مع الذین انعم اللہ علیہم، اور کبھی یہ فرماتے اللہم فی الرفیق الاعلی۔ وہ سمجھ گئے کہ آپ صرف دوست الہی مطلوب ہے۔ وفات سے ذرا پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کہ صاحبزادے عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت اقدس میں آئے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینہ پر سر ٹیک کر لیٹے تھے۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ مسواک کی طرف نظر جمع کر دے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھے کہ آپ مسواک کرنا چاہتے ہیں۔ عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسواک لے کر دانتوں سے نرم کی اور خدمت اقدس میں پیش کی۔ آپ نے بالکل تندرستوں کی طرح مسواک کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فخر یہ کہا کرتی تھی کہ تمام بیویوں میں مجھ ہی کو یہ شرف حاصل ہوا کہ آخر وقت میں بھی میرا جوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ میں لگایا۔ اب وفات کا وقت قریب آ رہا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنبھالنے بیٹھی تھی کہ اچانک بدن کا بوجھ معلوم ہوا دیکھا تو آنکھیں پھٹ کر چت سے لگ گئے تھے اور روح پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم اقدس میں پرواز کر گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آہستہ سے سر کے تکیہ پر رکھ دیا اور رونے لگے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باب فضیلت کی سب سے مشہور باب یہ ہے کہ ان کے حجرہ کو ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدفن بننا نصیب ہوا اور لاش مبارک اس حجرہ کے ایک گنج میں سپرد کی گئی۔ چونکہ ازواج مطہرات کے لیے خدا نے دوسری شادی منع کر دی تھی، اس لیے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 48 سال بیوگی کی حالت میں بسر کیے۔ اس زمانہ میں ان کی زندگی کا مقصد ایک قرآن و حدیث کی تعلیم تھا، جس کا ذکر آئندہ آئے گا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے 2 برس بعد 13 ہجری میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات فرمایا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سایہ شفقت بھی باقی نہ رہا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے تو انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس قدر دلجوئی کی وہ خود کو اس طرح بیان فرماتی ہے۔ ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مجھ پر بڑے بڑے احسانات کیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 10,000 ہزار درہم سالانہ وظیفہ مقرر فرمایا تھا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وظیفہ 12,000 تھا، جس کی وجہ سے یہ تھی کہ وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی واقعہ شہادت میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ میں مقیم تھے۔ حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے جا کر ان کو واقعات سے آگاہ کیا تو دعوت اصلاح کے لیے بوسرہ گئے اور وہاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ پیش آئی، جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے۔ جمل ان کو کہتے ہیں چونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک اون پر سوار تھی اور اس نے اس جنگ میں بڑی اہمیت حاصل کی تھی۔ یہ جنگ بھی اسی کی نسبت سے مشہور ہوگی۔ یہ جنگ اگرچہ بالکل اچانک طور پر پیش آ گئی تھی، تاہم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو اس کا ہمیشہ افسوس رہا کہ وفات کے وقت انہوں نے وصیت کی کہ مجھے روزہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ دفن نہ کرنا، بلکہ جنت الباقی اور ازواج کے ساتھ دفن کرنا، کیونکہ میں نے آپ کے بعد ایک گناہ کیا ہے۔ کہ وہ جب یہ آیت پڑھتی تھی وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے پیغمبر کی بیویوں اپنے گھروں میں وقار کے ساتھ بیٹھو، عزت کے ساتھ بیٹھو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 سال اور زندہ رہے اور یہ تمام زمانہ سکون اور خاموشی سے گزارا۔ حضرت عمر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آخر زمانہ خلافت تھا۔
کہ رمضان 58 ہجری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفات فرمائی۔ اس وقت 67 سال کا عمر تھا اور وصیت کے مطابق جنت الباقی میں رات کے وقت مدفون ہوئے۔ قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابن عتیق، عروہ بن زبیر اور عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر میں اتارا۔ اس وقت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مروان بن حکم کی طرف سے مدینہ کے حاکم تھے، اس لیے انہوں نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش مزاج اور صاحب جمال تھی، رنگ سرخ و سفید تھا۔ عالمی خاصیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہ صرف عورتوں پر، نہ صرف دوسری امہات المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، نہ صرف خاص صحابیوں پر، بلکہ سوائے چند تمام صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فوقیت حاصل تھی۔ ہم کو کبھی کوئی ایسی مشکل بات پیش نہیں آئی جس کو ہم نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اور ان کے پاس اس کے متعلق کچھ معلومات نہ ہو۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ عالم تھے۔ بڑے بڑے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے پوچھا کرتے تھے۔ قرآن، فرائض، حلال و حرام، شاعری، ڈاکٹری کی تاریخ اور نسب کا عالم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھ کر میں نے کسی کو نہیں دیکھا۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شہادت ہے، اگر تمام مردوں کا اور ماء المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم ایک جگہ جمع کیا جائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم زیادہ تر ہوگا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اخلاقی خاصیت سے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند مرتبہ رکھتی تھی۔ وہ نہایت صبر والی تھی، غیبت سے پرہیز کرتی تھی، احسان کم قبول کرتے، اگرچہ خود ستائی ناپسند تھی، تاہم نہایت خوددار تھے۔ شجاعت اور دلیری بھی ان کا خاص جوہر تھا۔ ان کا سب سے ظاہر خوبی جو سخاوت تھا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے ان سے زیادہ سخی کسی کو نہیں دیکھا۔ ایک مرتبہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی خدمت میں 1,00,000 درہم بھیجے تو شام ہوتے ہوتے سب خیرات کر دیے اور اپنے لیے کچھ نہ رکھا۔ اتفاق سے اس دن سے روزہ رکھا تھا۔ علماء نے غرض کیا کہ افطار کے لیے کچھ نہیں ہے، فرمایا پہلے سے کیوں نہ یاد دلایا۔ ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کے مبالا بیٹا فرزندہ تھا، ان کی سخاوت دیکھ کر گھبرا گئے اور کہا کہ اب ان کا ہاتھ رکنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم ہوا تو سخت غصہ ہوئے اور قسم کھائی کہ ان سے بات نہ کریں گی۔ چنانچہ ابن زبیر مدت تک محتوب رہے اور بڑی وقت سے ان کا غصہ فرو ہوا۔ نہایت عاجزی اور عبادت گزاری تھی۔ چاشت کی نماز برابر پڑھتے۔ فرماتی تھی کہ اگر میرا باپ بھی قبر سے اٹھ آئے اور مجھ کو منع کرے تب بھی باز نہ آؤ گی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ راتوں کو اٹھ کر تہجد کی نماز ادا کرتی تھی اور اس کو اس قدر پابندی تھی کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جب کبھی یہ نماز قضا ہو جاتی تو نماز فجر سے پہلے اٹھ کر پڑھ لیتی تھی۔ رمضان میں تراویح کا اہتمام کرتی تھی۔ ذکوان ان کا غلام امامت کرتا اور وہ مقتدی ہوتے۔ اکثر روزے رکھا کرتی تھی۔ حج کی بھی شدت سے پابند تھے اور ہر سال اس فرض کو ادا کرتی۔ غلاموں پر شفقت کرتے
اور ان کو خرید کر آزاد کرتے تھے۔ ان کے آزاد کردہ غلاموں کی تعداد 69 ہے۔ دوستو، اس طرح ویڈیو کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔